قوانین میں ترمیم اور نئے قوانین کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری سینیٹری ورکر کے لیے اوقات کار کا تعین کیا جائے اور حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ چودھری محمد یاسین میڈیا کے ملازمین کو قانونی اور سماجی تحفظ دیا جائے۔ اسلام آباد پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، سی ڈی اے مزدور یونین، پاکستان ورکرز فیڈریشن اور راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام یوم مئی کے حوالے سے مرکزی تقریب نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری تھے۔ تقریب میں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے چیف آرگنائزر ڈاکٹر محمد امجد، ضلع اسلام آباد کے صدر رضوان صادق، جنرل سیکرٹری چودھری جہانگیر، سی ڈی اے مزدور یونین کے جنرل سیکرٹری چودھری محمد یاسین، پی ایف یو جے کے صدر محمد افضل بٹ، آر آئی یو جے کے صدر آصف بشیر چودھری، سابق صدر طارق علی ویرک، علی رضا علوی، عابد عباسی، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے یاسر بٹ، ایف ای ایس کے پروگرام کوآرڈینیٹر عبداللہ، پاکستان ورکر فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری اسد محمود، منیر حسین بٹ، شفقت وڑیچ، ملک شمیز، عمران ضیاء، محمد سعید صافی برادری کے عمر سجاد، سید توصیف عباس، سی اے ٹی وی یونین کے جنرل سیکرٹری صفدر نفیس، مزدور یونین کے چیئرمین راجہ شاکر زمان کیانی، سپریم ہیڈ مرزا سعید اختر، حاجی صابر، صوفی محمود علی، اظہر خان تنولی، اظہار عباسی، محمد سرفراز، ملک عاصم، واجد گجر، سردار نسیم، زاہد بھٹی، چودھری زاہد وارث طلیب، ملک دلشاد سمیت راولپنڈی اسلام آباد کے مزدور تنظیموں کے رہنما، صحافی برادری کے نمائندوں اور سی ڈی اے کی محنت کشوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی ڈی اے مزدور یونین کے جنرل سیکرٹری چودھری محمد یاسین، پی ایف یو جے کے صدر محمد افضل بٹ، آر آئی یو جے کے صدر آصف بشیر چودھری، سابق صدر طارق علی ویرک، علی رضا علوی اور دیگر نے کہا کہ یوم مئی تجدید عہد کا دن ہے اور یہ دن شگافوں کے مزدوروں کی قربانیوں کی یاد تازہ کرتا ہے، جنہوں نے اپنے حقوق کے اصول اور اوقات کار کے تعین کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں آج بھی لیبر قوانین اور عالمی ادارہ محنت کے کنونشن موجود ہیں، مگر ان پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سی ڈی اے ایک اہم وفاقی ادارہ ہے جس کی ترقی میں ملازمین کا کلیدی کردار ہے، مگر حالیہ عرصے میں انتظامیہ کی عدم دلچسپی اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کے باعث مزدوروں میں بے چینی پائی جاتی ہے، خصوصاً سینیٹری ورکرز کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان سے جبری مشقت لی جا رہی ہے اور معاوضہ بھی ادا نہیں کیا جا رہا، جبکہ حفاظتی اقدامات اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات بھی میسر نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیشہ ورانہ صحت اور سلامتی کے قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے سے مزدور حادثات کا شکار ہو رہے ہیں۔ سی ڈی اے مزدور یونین اور انتظامیہ کے درمیان معاہدوں پر عمل نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے مسلم اور مسیحی ملازمین کا عید الاؤنس آج بھی زیر التوا ہے، جبکہ ملازمین کے پلاٹوں کے الاٹمنٹ، پروموشنز، بچوں کی بھرتی اور رہائش سمیت کئی مسائل التوا کا شکار ہیں۔ میڈیا ورکرز کو بھی شدید چیلنج کا سامنا ہے۔ صحافیوں کو بروقت تنخواہوں کی عدم ادائیگی، جبری برطرفیوں، کانٹریکٹ سسٹم، جاب سیکورٹی کے فقدان اور ویج بورڈ اوارڈ پر عمل درآمد نہ ہونے جیسے مسائل درپیش ہیں۔ فیلڈ میں کام کرنے والے صحافیوں کو سیکورٹی خطرات، ہراسانی، دباؤ کا سامنا رہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میڈیا ہاؤسز میں سوشل سیکورٹی، ہیلتھ انشورنس اور دیگر بنیادی سہولیات کی کمی ہے، جس کی وجہ سے صحافی اور ان کے اہل خانہ غیر یقینی صورتحال کا شکار رہتے ہیں۔ فری لانس اور ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ صحافیوں کے حقوق کا بھی کوئی واضح نظام موجود نہیں۔ اس موقع پر انہوں نے صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان، وفاقی وزیر داخلہ اور وفاقی وزیر برائے انسانی وسائل سمندر پار پاکستانی سے مطالبہ کیا کہ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے فوری قانون سازی کی جائے، سماجی تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور متعلقہ اداروں میں سیاسی مداخلت کا خاتمہ کیا جائے۔ سی ڈی اے ملازمین کے مسائل فوری حل کیے جائیں، خصوصاً سینیٹری ورکرز کے اوقات کار کا تعین، حفاظتی سامان کی فراہمی اور خصوصی الاؤنس کی منظوری دی جائے۔ مسیحی ملازمین کے لیے ایسٹر الاؤنس کی فوری ادائیگی، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ صحافیوں کے لیے ویج بورڈ اوارڈ پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ میڈیا ورکرز کو سوشل سیکورٹی اور ہیلتھ سہولیات فراہم کی جائیں، جبری برطرفیوں کا خاتمہ کیا جائے، صحافیوں کے تحفظ کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے۔ اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مزدور کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ موجودہ حکومت مزدوروں کو درپیش مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، کم از کم اجرت نہ ہونے کے برابر ہے اور اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ مزدور رہنماؤں کے تحفظات درست ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد ہم مزدور نمائندوں سے مشاورت کے ذریعے موجودہ قوانین میں ترمیم اور نئے لیبر قوانین کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کریں گے اور خصوصی طور پر سی ڈی اے ملازمین کو درپیش مسائل کو حل کیا جائے گا، ملازمین کو قانونی تحفظ دیں گے اور ان کی خوشحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق مزدوروں کے لیے نئی سماجی اسکیمیں لائی جائیں گی تاکہ ان کو سماجی تحفظ مل سکے۔ یوم مئی کے موقع پر اس عزم کا ادا کیا گیا کہ مزدوروں اور صحافی برادری کے حقوق کے لیے مشترکہ جدوجہد جاری رکھی جائے گی اور مزدوروں کے مسائل حل کرنے کے لیے جامع حکمت عملی بنائی جائے گی۔ برابر